اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھنا چاہیں تو جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان میں رہنے والے حسینی چینل کے توسط سے ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہے، یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے سے بھی مخصوصاً ہمارے لائیو پروگرامز کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کربلا مقدسہ سے جڑی ہوئی ہر خبر ان سے بھی آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اپلیکیشن بھی ہے اور ایک سائٹ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے بھی آپ پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، بالخصوص اپلیکیشن پر جس کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کربلا مقدسہ سے جڑی ہوئی ہر خبر اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام پروگرامز کو دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ضروری میسج ہے یا امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے آپ جڑنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اسی پر آپ ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ مخصوصاً اس پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جس میں ہماری گفتگو کی محوریت، گفتگو کا موضوع، گفتگو کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، وہ منجی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ہی موضوعات پر مقدمتاً گفتگو کی جائے تاکہ حد عقل انسان جو ہے ان مطالب سے آگاہی حاصل ہو جائے جو وقت کے امام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً جہاں حدیث ہے جو فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، یعنی میں اگر آپ کو خلق نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے، ترجمہ اصل یہ ہے اگر آپ نہ ہوتے، لولاک یعنی اگر آپ نہ ہوتے، یہ ترجمہ ہے، لما خلقت الافلاق تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا، یعنی اس کی وجہ سے تمام دنیا کی جو خلقت ہوئی ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی وجہ سے ہے، اور ہر دور کی حجت اس حدیث کے ذیل میں آتی ہے، بالخصوص یعنی رسول اللہ کے بعد جہاں پر اہل بیت کی بات ہوئی تو فرمایا کہ انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ دوسری ان کی شاخیں اور ہے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی شاخیں اور ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جہاں یہی حدیث اگر آپ نے دیکھ لی، جہاں میں اور علی، یا بعض حدیث میں انا و علی من نور واحد ہے، اور بعض حدیث میں حتیٰ یہ بھی ہے کہ انا من علی و علی منی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، اس قسم کے حدیث یعنی موجود ہے۔ یعنی کوئی اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ایک ہے، نور ایک ہے، صفات ایک ہے، کمالات ایک ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ فریقین کی کتابوں میں، یہ فقط شیعہ کتب میں نہیں ہے، متفق علیہ احادیث ہے، یہ 3 مخصوصاً جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فرمایا کہ میں اور علی ایک ہیں، بس یہ ایک چیز ہے، میں اور علی ایک ہیں۔ کہیں جو ہے وہ نور کی اصطلاح ہے، کہیں درخت کی شاخوں کی اصطلاح ہے، کہیں پر فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ تو یہ سارے احادیث کا
जो एक चीज़ जो मुत्तफ़िक़ुन अलैह एक मसला है, वो क्या बनेगा? बनेगा ये कि अली और रसूलुल्लाह एक ज़ात है, एक ज़ात है, एक नूर है, एक इनके कमालात है, एक इनका इल्म है, सब कुछ। तो अर्ज़ ये है कि जहाँ अली रसूलुल्लाह से एक है तो यकीनन जो अली की औलाद हैं, यानी जो हदीस में वारद हुआ कि 11 जो औलादें हैं हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, वो भी यकीन रसूलुल्लाह से। तो बस अंदाज़ा ये हो रहा है कि जहाँ लौलाक की हदीस आई तो वहाँ पर ये भी है कि जो भी अली और आले अली है, अगर वो ना होते तो अफलाक को खल्क न करता। ये फ़रीक़ैन का मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये अहादीस मुत्तफ़िक़ुन अलैह अहादीस है। यानी ये फ़कत वो नहीं है कि मैं अर्ज़ करूँ कि ये मसला, हालांकि एक चीज़ है कि हम शिया के लिए तो अपनी किताबें हैं, ज़ाहिर सी बात है, और बल्कि मना फरमाया है कि हम वहाँ से तालीमात के उन्वान से अगर कोई फ़ज़ाइल की हदीस भी है मुखालिफ की किताब में, उसको भी इस्तेमाल न करें। ये हमारे पास मौजूद है। उलमा ने यह फरमाया है कि हत्ता अगर फ़ज़ाइल के ज़ेल में एक है, मसलन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल है, मैं वो हदीस हमारे यहाँ भी मौजूद है, हमें अपनी किताबों का हवाला देना चाहिए, चूँकि हमारे जो रावी है ज़ाहिर है कि वो अहले बैत के रावियों से वो हदीस हमें पहुँची है, तो हमें उनकी ज़बान, वो दूसरों की से उन्होंने बहुत कुछ कह भी दिया, एक हदीस बहरहाल ये भी अच्छी भी नकल करी, तो हमारी बात यह है कि हमें अपनी ही किताबों से एक हदीस को नकल करके उस पर अमल करना है। लेकिन ये मैं इस वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि चूँकि बाज़ हक़ाइक़ जो है वो लोगों के सामने खुल के बयान होने चाहिए, तो अर्ज़ करूँ कि अगर ये लौलाक की हदीस है तो ये उसमें भी, हालांकि हदीस कुदसी में ये भी है कि फरमाया कि अगर अली न होते, मतलब एक हदीस में ये भी है अगर अली न होते तो आपकी खिलकत मसलन न होती, और अगर फ़ातिमा न होती तो आप दोनों को खल, इस किस्म की भी अहादीसें हैं। लेकिन कुल्ली तौर पे जो मशहूर मारूफ मुतवातिर, जहाँ हर किताब को आप उठाएंगे वहाँ पर लिखा है लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप न होते तो अफ़लाक को खल्क न करता। तो अगर इस तरीक़े से हैं तो हुज्जतें जितनी भी है, यानी ये है कि अगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मसलन आखिरी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम न होते तो अल्लाह अफ़लाक को खल्क न करता। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू का सिलसिला कुछ करेंगे इंशाअल्लाह, और ख़ुद दौर हाज़िर के उन्वान से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि दौर हाज़िर में हमारी क्या ज़िम्मेदारी और क्या हालात है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और प्रोग्राम है मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से है, और ये भी अर्ज़ कर चुके हैं कि दर हकीकत जहाँ ताल्लुक़ है इरफ़ान का, तो इरफ़ान और इमाम की मारिफत यकीनन इस चीज़ों पर ये चीज़ें काफ़ी नहीं है कि हम कुतुब उठाएं, हम जाके किसी एक मौलवी साहब या आलिम के बात को सुन के इमाम की मारिफत हासिल कर सके, यकीनन नहीं, बल्कि ये वसीला तो बन सकते हैं, लेकिन असल मारिफत इमाम जो है वो एक क़ल्बी अमर है कि इंसान क़ल्ब के ज़रिए से हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की वो मारिफत हासिल कर सकता है। यानी गोया ये कहा जा सकता है कि ये वो क़ल्बी एक इल्हाम है। क्यों इल्हाम ना होगा कि जहाँ पर ख्वाब को भी कहा है कि ये भी अनबिया के सिफ़ात में से 70वें दर्जे की नबूवत है, ये रोया, ये सादिक़ा, जो एक इंसान
سچی خوابیں دیکھتا ہے، روایت میں وارد ہوا کہ یہ 70واں درجہ ہے نبوت کا، گویا یہ الہام ہے۔ تو اگر وہ الہام ہے تو یہ جو عقیدگی میں تازگی ہے، عقیدے میں پاکیزگی ہے، روح کی تقویت ہے، امام کی معرفت ہے، خدا کی معرفت ہے، یہ کیا بغیر الہام کے آپ کی اصلاح ہو جائے گی؟ یقیناً آپ کے قلب کے اوپر کچھ آیات الہی کا بھی نزول ہوگا۔ جب نزول ہوگا تو اس وقت جا کے آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ اپنے وقت کے امام کو در کر سکیں۔ امام کو در کرنا یہ ایسی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ میں یہاں پر کہہ دوں اور لوگ جو ہے وہ سمجھ بھی جائیں گے، یا کوئی اور کہہ دے گا تو لوگ سمجھ بھی جائیں گے۔ ایک قلبی رشتہ ہے امام کا اور مومنین کا، امام کا اور مومنین کے ساتھ ایک قلبی رشتہ ہے، اور معرفت قلبی، قلب کے ذریعے سے انسان معرفت دیکھتا ہے۔ یعنی گویا جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو دیکھا نہ جا سکے، تو یہ کیا آنکھوں سے دیکھنے کا مقام ہے، ظاہر کے ذریعے سے دیکھنے کا مقام ہے؟ نہیں، یہ قلباً ہے، خدا کو اس قلب کے ساتھ در کرنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام گویا اشارہ فرما رہے ہیں کہ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کو در کرتے ہیں، جو عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں، در کرتے ہیں خدا کو، اللہ کو در کرتے ہیں۔ ایک روحانی رشتہ ہے بین اللہ اور ان بندگان کے درمیان۔ لوگ جو ہے وہ جہالت میں چلے گئے، انہوں نے حدیث کے جو ہے وہ کچھ اور ترجمے کر دیے، تو وہ تو ان کی جہالت تھی، لیکن اصل چیز یہ ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ واضح سی بات ہے، شیعہ مذہب کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ شیعہ مذہب کے اندر اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، حتیٰ اس دنیا میں حتیٰ اس دنیا میں۔ وہ ان کے ہاں موجود ہے جو بڑے، وہ کہتے ہیں ہم بڑے توحیدی ہیں، بعض لوگ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، ہم بڑے توحیدی ہیں، لیکن ان کے ہاں احادیث میں کوئی اس قسم کی باتیں نہیں ہے، صرف ان کی اگر اپنی کتابوں کو قبول کریں، ان کے ہاں لکھی ہوئی ہے کہ بروز قیامت لوگ اللہ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ جہنم میں اپنے ایک پیر کو رکھ دے گا، اور وہاں پر جہنم چونکہ بڑک رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی حل من مزید حل من مزید، تو اللہ جو ہے اپنا پیر رکھ دے گا جہنم کے اندر، تو وہاں کچھ جہنم کو ٹھنڈک ہو جائے گی۔ یہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ بڑے توحیدی بنتے ہیں۔ ہم بڑے توحید کے علم بردار ہے، توحید کے علم بردار ہے، تو پھر ان کتابوں کو کیا کرنا ہے؟ ڈال دو آگ میں، جو اتنے توحید ہے ڈال دو، ان کتابوں کو آگ میں ڈال دو۔ یہ کسی کام کی کتابیں نہیں ہیں، چونکہ اس کے اوپر عمل تو آپ لوگ کر نہیں رہے۔ ہمارے پاس تو جو کتابیں ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کتاب کو اخت القرآن نہیں کہا، ہم نے کبھی کسی کتاب کو، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ صحاح اربعہ، نہیں کہا ہم نے، صحاح اربعہ ہماری کتابیں نہیں۔ آپ نے کہہ دیا ہے صحاح ستہ، تو پھر اس صحاح ستہ میں یہ چیزیں موجود ہیں نا، تو ڈال دیجئے گا پھر آگ میں، یا پھر صحاح ستہ نہ کہیں بھئی یہ صحیح کتابیں نہیں ہیں، ہماری طرح بات کرو بھئی قرآن سچ ہے، یہ دوسری چیزیں جو ہے اس میں شک و شبہات ہے، اور بلکہ آپ کی کتابوں میں تو بہت زیادہ شک و شبہات ہے، اللہ معافی دے۔ یعنی اس قسم کے آپ کے راوی ہے کہ جہاں پر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اتنی توہین رسالت موجود ہے ان کی کتابوں میں۔ اللہ جو ہے وہ، اگر آپ غور فرمائیں ان کی مختلف کتابوں کے اندر، جو یعنی ان کو نے جو لوگوں نے جو توہین کی ہے رسول اللہ کی، ان کے نام میں نہیں لینا چاہوں گا، بین الحرمین یہ مقام جو ہے وہ تقدس کا مقام ہے، لیکن بعض جو رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے، جو لوگوں نے جو یہ کیے ہیں، اس میں سے وہ تو ہے ہی، جو بھی تھے ان کا تو ولد الحرام ہے، یا ان کو جتنا بھی برا بلا کہا جا سکے وہ کم ہے، لیکن ان میں ان کا بھی ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے۔ انہوں نے موقع فراہم کیا ہے نا، ان کی کتابوں میں سے وہ ایک ان نے جو کتاب لکھی تھی اس کے اندر اکثر انہی کے بخاری اور مسلم اور سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی اور تاریخ طبری اور یہ انہی کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی اصول کافی کے حوالے موجود نہیں ہے، چونکہ اصول کافی جو ہے وہ مرحوم کلینی عالم ربانی اعلی اللہ مقامہ شریف ان کی کتاب ہے، اہل بیت کے حق کو بھی جانتا ہے، خدا کی وحدانیت کا بھی
उसको मुकम्मल तौर पे अबूर है, बल्कि अबूर क्या है, उनके वजूद में जो है वहदानियत जो है वो सिरायत है उसकी। तो वो सही तरीके से, वो मरहूम कुलैनी की किताब है, कोई इनका जो है जो इनका इमाम बुखारी है उस वक्त, उसकी किताब नहीं है। तो अर्ज़ यह है कि आप ज़रा, इन्होंने जो तौहीन की है, तौहीन में इनका भी हाथ है। तो हमारे पास ये है कि इनकी किताबों के ऊपर, जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया, हदीस भी इनसे कतई तौर पे ना ली जाए, बल्कि हदीस हमारी अपनी किताबों से ली जाए। अलबत्ता हम जब कहते हैं मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीस, तो वो हम कह देते हैं कि बात जो है वो इस कदर ज़्यादा ताकीद की बात है कि हमारे पास तो रावी है ही अहले बैत के दोस्त है, अहले बैत के मुहिब है, हालांकि वो जो अहले बैत के दुश्मन रावी है वो भी मजबूर हो गया और ये लिख दिया। बस ये कहना होता है, वगरना हमारे लिए सबसे मजबूत हदीस वही है जो उसूल काफ़ी के अंदर लिखी हुई हदीस हो। बात ख़त्म। हमारे पास वही चीज़ ज़्यादा मुस्तनद है जो उसूल काफ़ी की हदीस हो। और अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि दूसरी हमारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, और उनकी हदीसें हम जो है वो हमारे लिए वो हदीस, अलबत्ता अगर हदीस जो है वो कुरान से न टकरा रही हो, हदीस जो है वो सनद के एतबार से मजबूत हो, ऐसी हदीस को हम कबूल करते हैं। ये मुसल्लमाना एक गुफ्तगू है जो कि हमें हमारी जहन में होना चाहिए। और यह हम इस वजह से बयान करते हैं, कोई फितना फसाद नहीं, इससे फितना फसाद होता भी नहीं है। इससे क्या फितना फसाद होना है, इल्मी बात है, तो इल्मी बातों से कोई फितना फसाद होगा तो फिर आप करें। ये एक मुसल्लमाना बात है, सब आज़ाद है और ये सब चीज़ें मौजूद है। तो हमने बात की वो तौहीद की बात की कि जिस तरीके से ये तौहीदी है, इनके किताबों में ये तौहीद नहीं मिलता, चूँकि खुदा को देखा भी जा सकता है, हमारे यहाँ खुदा को नहीं देखा जा सकता और अबदा नहीं देखा जा सकता। इस दुनिया में भी खुदा की को देखना सही नहीं है, नहीं देखा जा सकता। लन तरानी या मूसा, यानी अबदा लन, यहाँ पर जो लन फेल मुजारे के ऊपर दाखिल हुआ तो उससे मुराद है हरगिज़, हरगिज़ कभी नहीं। लन फेल मुजारे पर दाखिल हो जाए तो माने ताकीद नहीं हो जाती है, ताकीद नहीं है कुरान मजीद में, यानी हरगिज़, हरगिज़ नहीं देख सकते। तो हमारा अकीदा वही कुरानी अकीदा है। और मैंने बात की कि असल में ये एक रूहानी एक मंजिल है, रूहानी एक मंजिल है कि जहाँ इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दर्क कर सकता है। जैसे अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस खुदा की इबादत ही नहीं करता जिसको इंसान देख न सके, यानी देखने से वो क़ल्बी। या एक और ज़रीफ़ नुक्ता आपकी खिदमत में बयान करूँ, तो अगर कोई समझ सके तो उसमें यह है कि देखें, हमारे पास जो ज़ाहिरी हमारा वजूद है, ज़ाहिरी जो हमारा वजूद है, बड़ा लतीफ़ नुक्ता है, ये ज़ाहिरी वजूद ख़ुद एक वसीला है। यानी मैं आपको ये कहूँ कि अगर हम आँखों से देख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, आँख क्या है, गोश्त है और नीचे उसके अंदर जो है थोड़ी सी चर्बी है, फिर जो है वो एक छोटा सी एक और जगह जो बिल्कुल स्याह शक्ल की है और उसके अंदर जो है एक सुराख है। ये सुराख इसके ज़रिए से डॉक्टर कहते हैं ज़रिए से देखते हैं, हालांकि ये नहीं है। यानी मुराद यह है कि ज़ाहिरन वो ज़ाहिर उनके ऊपर, वो उनकी बात अपनी जगह पर ठीक है, मैं कोई वो नहीं कर रहा कि डॉक्टर गलत कह रहे हैं, नहीं। लेकिन असल चीज़ यह है कि इस गोश्त और पोस्ट और हड्डी, ये जो आँख की है, ये नहीं है, ये वसीला है। असल चीज़ क्या है, असल चीज़ है वो बातनी कोई ऐसी कुव्वत है जिसके ये वसीला है, देखते उसके ज़रिए से है। समझ आ गई? इसी तरीके से कल्ब है। अब आप गौर करेंगे, कहते हैं फलां बंदे का कल्ब जो है वो नूरानी है, कल्ब नूरानी है यानी मोमिन है। तो क्या उसका यही कल्ब नूरानी है? तो सुर्ख रंग का है, खून इसमें, खून का की सर्कल इसमें है और खून जो है वो इसको मुकम्मल हिस्से का जो है वो सर्कल की शक्ल में यहाँ पर आके फिर खून जो है वो जिसको कहा जाए कि साफ हो जाता है और फिर जो है पूरे बदन में। तो ये है। तो क्या ये इंसान का कल्ब सफ़ेद होना ये है? नहीं।
بس پتہ چلا یہ وہ قلب نہیں ہے جس کے لیے وہ روایات اور حدیث میں ہے۔ انسان یعنی وہ قلب جو ہے یہ اس کا ظاہر یہ ہے، لیکن باطن ایک اور قلب ہے کہ جو سفید ہو جاتا ہے، اس قلب کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے۔ تو یہ بڑے ظریف نکات ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے جو ہے بدن کے حصے، کان ہے، سونگنے کی حص ہے، یا جو باقی ہے، تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو باطناً انسان میں وجود، جیسے انسان کا ظاہری وجود ہے، اس کے اندر روح ہے۔ روح اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، اصل چیز روح ہے جس کے ذریعے سے انسان، یعنی اصل چیز وہ ہے، ظاہر بدن یہ ہے۔ اسی طریقے سے روح کی مثل، یعنی اس روح کی بھی، بس اس کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وہ روح جو ہے اس میں ایک چیز ہے جس کو قلب سے تعبیر کی جاتی ہے، اس میں ایک چیز ہے جس کی، یعنی روح کی آنکھوں سے انسان جو ہے وہ خدا اور امام کی معرفت کو در کر سکتا ہے۔ ظاہر سے اس کا وہ نہیں ہے، لیکن ہاں وسیلہ بنتا ہے۔ اور یہاں پر جہاں ہم بیٹھے ہیں یقیناً یہ امام کی یاد میں ہی بیٹھے ہیں، جو کہ امام کا یاد بھی ظاہر ہے کہ غیبت امام میں ایک فریضہ ہے۔ جہاں تک حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بات ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے دنیا کو خلق کر کے سب سے پہلے اپنا خلیفہ بھیجا، پھر خلقت، اس کے بعد خلقت ہوئی، یعنی دوسری خلقت۔ پہلے حجت ہے، اس کے بعد خلقت۔ حجت کو پہلے بھیج دیا، جو اس کی رعایا ہے ان کو بعد میں، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے پھر زیادہ ہوئے۔ اس قدر ضروری ہے۔ اور دنیا کا جو نظام ہے، نظام دنیا، حالانکہ حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اس آدم سے پہلے 50,000 آدم گزرے ہیں، 50,000 آدم گزرے ہیں۔ میں ایک گمان کرتا ہوں کہ بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آثار قدیمہ والوں کو ہڈیاں یا اس قسم کے کچھ اثرات مل جاتے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی قداور لوگ تھے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے بڑے قداور لوگ تو اس دنیا میں ممکن نہیں ہیں، ہوں گے کسی حد تک بڑے، لیکن جہاں تک ہے کوئی زیادہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایک عجیب و غریب قسم کے مخلوقات کی ہڈیاں اور یہ سب چیزیں مل جاتی ہے جو آج کل کے ان انسانوں سے، یعنی ان کی شکل اور ان کی جو طریقہ ہے، طریقہ کار ہے، وہ ان کی طرح نہیں ہے۔ چونکہ ظاہر ہے ہماری جو اللہ نے جو شکل بنائی ہے تو ان کی مثلا سینگی بھی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ اور قسم کی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس دنیا پہ چونکہ 50,000 آدم گزرے ہیں، ان کی نسلیں تھی، لوگ تھے، تو ہو سکتا ہے انہی کے نسل میں سے یہ چیزیں کچھ ملتی ہوں گی، میں یہ گمان کرتا ہوں۔ اور بعض دوسرے علماء کرام جو ہے وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کا امکان ہے، چونکہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ 50,000 آدم اس حضرت آدم سے پہلے جو ہے وہ گزرے تھے۔ تو یہ دنیا جو ہے بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے، اور کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کتنی پرانی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اپنے جس کو کہا جائے کہ اپنے توہمات تو کرتے ہیں، لیکن فائنلی جو ہے یہ ڈیسیشن نہیں لیا جا سکتا کہ انسان جو ہے وہ پہنچا ہے، یعنی عرض کروں کہ یہ دنیا کتنی پرانی ہے۔ حتیٰ بعض ایسی چیزیں جیسے یہ چاند کا مسئلہ ہے، آج کل بڑے حالات عجیب ہے، نہیں چاند کا مسئلہ کہتے ہیں چاند پہ انسان پہنچ گئے، چاند پہ انسان پہنچ گئے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ چاند پہ کوئی انسان آج تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، پتہ نہیں کس جگہ پہنچ رہے ہیں، چاند پہ نہیں پہنچے ہیں۔ اور پھر وہ دلیل کے ساتھ بھی بہرحال بات کر رہے تھے کہ اب واللہ العالم وہ خود یہ لوگ بہتر جانے، لیکن میں یہ کلی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دن سے دوسرے دن معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پرانے جو نظریات ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے مثلا بات ہو گئی کہ انجیل میں یہ لکھا تھا کہ البتہ وہ جو اصل انجیل ہے وہ تو ہے، لیکن یہ تحریف شدہ انجیل، اور علماء بھی اس کی تبلیغ کرتے رہے، کہا کہ یہ جو
یہ جو سورج ہے، سورج کی یہ ایک چونی کے برابر ہے، جیسے ایک سکہ ہوتا ہے اس سکے کے برابر ہے یہ. اور لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے رہے، لوگ سنتے رہے، لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ جب تحقیقات بڑھ گئے تو پتہ چلا کہ بھئی اس میں تو یہ تو اتنا بڑا ہے یہ سورج کہ 1000 دنیا جو ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کو سمویا جا سکتا ہے، سمایا جا سکتا ہے اس سورج کے اندر. تو بات ہوئی جو کتاب مقدس میں جو چیزیں لکھی تھی، لوگوں کو اس سے ہی اعتماد اٹھ گیا. کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ اگر ہے تو اللہ تو سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، یہ انسان کا کلام ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے علم میں لوگوں کا اضافہ، علمی اعتبار سے انسان کا ذہن پیشرفت تر ہوتا جا رہا ہے، اس اعتبار سے یہ چیزیں جو ہے وہ بھی ان چیزوں کا بھی کیا نام ہے اس کا کہ آہستہ آہستہ وہ جو پرانے نظریات تھے اس کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے. اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ غلط تھی، صرف ماں سوائے قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لاکھ درجے لوگوں نے کوشش کی قرآن کی نہیں. جہاں پر لوگوں نے اشکال بھی کر دی ان کے بھی جواب دیے گئے، اور علمی جوابات دیے گئے کہ لوگوں نے اس پر بھی پھر خاموشی ان کو اختیار کرنی پڑ گئی. تو بات یہ ہے کہ صرف قرآن کے فیصلے. تو بات یہاں چل رہی تھی کہ دنیا بڑی پرانی ہے، حجت خداؤں کا سلسلہ چلتا رہا، پیغمبران کا سلسلہ چلتا رہا. سب پیغمبروں نے ایک خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا اور سب کو دعوت دی اور سب کو کہا کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے. اور یہی دلیل اللہ کی وحدانیت کے اوپر بھی پیش کی جاتی ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ دلیل پیش فرمائی کہ تمام انبیاء نے ایک خدا اور ایک اللہ، جو ایک ہی اللہ ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو تبلیغ کی. اور یہ آثار لکھے ہوئے ہیں، جو پرانے نسخے بھی مل جاتے ہیں، ہزاروں سال پہلے کے نسخے، اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے. تو یہ اللہ کی اس پر وجود سے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جو بھی نبی آ رہا ہے وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایک اللہ کے بارے میں. تو یہ آج کل کے جو لوگ ہیں، جو جس کو کہا جائے ملحد ہے، تو ملحدین کے لیے یہ دلیل ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ انبیاء الہی بھی یہ کام نہ کرتے، اور سب جو ہے وہ ایک چیز میں یکساں ہے. پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہے جو ان کو بھیج رہا ہے، اور کوئی ہے جو اس دین اور خدائی نظام کو چلا رہے ہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی. تو دنیا جو ہے وہ عرض کروں کہ انتہا پر آ چکی ہے. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ دَانَ فَنَاؤُهَا وَزَوَالُهَا. فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ زوال پہ آ چکی ہے، آخر پہ آ چکی ہے، اور اذنت بالوداع، اور یہ جو ہے وہ اب وداع کرنا چاہتی ہے، یعنی آخر کار سب نے ختم ہونا ہے. تو دنیا بھی اب انتہا پہ پہنچ چکی ہے، یہ آخری زمانہ ہے اور دنیا جو ہے وہ انتہا پہ پہنچ چکی ہے. وَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حتیٰ امام فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف اور رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور والعمل بکتابہ، قرآن پر عمل کیا کرو، واماتۃ الباطل، کوشش کیا کرو کہ باطل کو ختم کر دو، باطل کو جو باطل چیزیں ہیں ان کو ختم کرو، وَأَحْيَاءِ سُنَّتِهِ، اور سنت جو ہے سنت رسول اللہ پر عمل کرتے رہو. جہاں امام کی اس کلام سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکی ہے. دنیا جو ہے اس نے اپنی زندگی وہ گزار چکی ہے، جس کو کہا جائے جیسے انسان کا وجود ہے، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان جو عمر اس کو دی گئی ہے وہ اپنی زندگی گزار چکا ہے، اور اب اس موڑ پہ وہ آ چکا ہے کہ اب اس کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جب زیادہ وہ ہو جائے تو حتیٰ پھر انسان اٹھ بھی نہیں سکتا. تو یہ نظام ہے. اسی طرح دنیا بھی اسی طرح ہے. دنیا نے اپنی زندگی گزار دی ہے، جو گزارنی تھی وہ گزار چکے ہیں،
اور اب جو ہے جو ہم آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، امام ہمارے لیے کچھ سفارشات فرما چکے ہیں کہ ایک تو ہم جو ہے وہ اس دور میں خود اللہ اور رسول کے رستے کے اوپر گامزن ہو جائے، اللہ اور رسول کا رستہ، اور سنت الہی کو زندہ کر دینا، حق کی طرف جانا، باطل کو روند ڈالنا، ختم کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یقیناً ہر انسان جو ہے وہ کوشش یہی کرے گا کہ جب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے تو اچھے طریقے سے وہ اس دنیا سے چلا جائے، بہتر طریقے سے چلا جائے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں، بڑی کامیابی سے زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں بھی لوگ ان کے شیدائی ہوتے ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں لوگ ہجوم ہو جاتا ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی ان کے لیے گفٹ، طرح طرح کی چیزیں یہ ان کو دیتے رہتے ہیں، بڑے ہیرو ہوتے ہیں وہ، لیکن آخری زندگی میں ایسے خار و ذلیل ہو جاتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہاسپٹل میں ان کی لاش پڑی ہوتی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، گھر والی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتے کہ چل کے ہاسپٹل میں جا کے ایک دستخط کریں اور اس لاش کو اٹھا کے قبرستان تک لے جائیں اور وہاں پر دفن کریں، اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرے رب کی منشا ہے، وہ کہتا ہے تو سرکش ہو گیا، میں تجھے اس دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور اس دنیا میں۔ بہت عظیم، یعنی خود ہم لوگوں کو جہاں اللہ کی آج کل کے دور میں ایک نیا جدید فرقہ جنم لے رہا ہے، اور یہ جدید فرقہ ایران اور یہاں عراق میں جو ایک فرقہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فرقہ ہمارے اردو معاشروں میں بھی ہو، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ کسی کو عذاب تھوڑی نہ کرتا ہے، اللہ جو ہے وہ کسی کو عذاب نہیں کرتا، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، وہ ماں سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے، اور یہ سارا کچھ کہتے ہیں، لوگوں کو ورغلانے والی باتیں ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی جامع صفات ہے، جامع صفات ہے، اور جامع صفات میں اگر رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور ایسے عذاب دینے والا ہے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اگر صرف قرآن کی آیات عذاب کے سن لے۔ جہاں پر حمیم کا لفظ استعمال ہو گیا، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جب پانی مانگے گا اس کو حمیم دیا جائے گا، یہ لو آپ یہ پانی پیو، اللہ اکبر۔ یعنی جب جہنم میں کوئی شخص پانی مانگے گا کہ مجھے پانی دے دے، کہے گا اس شخص کو حمیم پلا دیجیے گا۔ حمیم کیا چیز ہے؟ جو پتھر، جو لاوا ہوتا ہے، لاوا جو یہ زمین سے جو لاوا نکلتا ہے اور پھر زلزلے کی شکل اختیار کر دیتے ہیں، اللہ یہ اس لاوے کو حمیم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثل ہوگی، شبیہ ہوگی، یعنی پتھر کو جو پگھلا کے وہ جو چیز ہو جاتی ہے، لوہے کو، اس کو وہی لاوا کہیں گے، اس کو یہ پلا دیجیے گا۔ اور جب وہ پی لے گا انسان تو اس کا، جیسے انسان مثلا کوئی ایسی حد سے زیادہ گرم چیز جب پیتا ہے تو اس کا پیٹ سے بہر نکل آئے، یعنی خود یہ اس قدر گرم ہوگا کہ پیٹ سے بہر نکل آئے گا۔ اللہ اکبر، عذاب یہ ہے۔ اللہ کو، اللہ کے عذاب اور اللہ کی قدرت پر شک کر رہا ہے۔ یعنی اس دنیا میں آپ اندازہ لگائے، اگر اللہ اتنے زیادہ اس نے کھلی چھٹی لوگوں کو دی ہو گئی، آپ جا کے انبیاء جو گزر چکے ہیں ان کے حالات کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ اس نے کیا کر دیا تھا ان حالات کے، یعنی پتھر آسمان سے برسنے لگ گئے، اور آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا، اس کے لوگوں نے بھی جانچ پڑتال کیا، وہاں پر آثار کچھ ایسے ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں پڑی ہے اسی شکل میں، اور ہلاک ہو چکے ہیں وہ۔ جناب نوح کی قوم کا کیا حال ہو گیا تھا۔ اس دنیا کی بات کریں، آخرت کے عذاب کو تو اللہ در کرے، اللہ ہی یقیناً آخرت کے عذاب کو
بہتر جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اس دنیا میں. یعنی خود حضرت نوح پوری دنیا جو ہے وہ اللہ نے غرق کر دی, پوری دنیا کو غرق کر دیا. صرف جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ کشتی کو نجات بنا دیا. یعنی اللہ چاہے تو وہ کشتی کو نجات بنا لے. اور دیگر پیغمبروں کے امتوں کے کیا حال کر دیا اللہ نے. موسیٰ نبی کے زمانے میں فرعون جیسے اور فرعون کی پوری قوم کو غرق کر دیا. اور جہاں عذاب ہے تو اس کی طرح اس سے زیادہ عذاب دینے والا کوئی نہیں. یہی تو اللہ کی جلالت ہے جو ہم نے حس کرنی ہے. اور اگر رحم و کرم پر آ جائے تو ایسا رحیم ہے, ایسا کریم ہے. لیکن یہ رحیم اور کریم کن لوگوں کے لیے؟ سرکشوں کے لیے ہے؟ نہیں, تابان نہیں ہے. اللہ عادل ہے, عدالت کرتا ہے, سرکشوں کے لیے نہیں ہے. وہ بندے ہیں جو کوشش کرنے والے ہیں, اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ بے وقوفی میں یا کچھ ایسے موارد میں وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں. خدا معاف کر دیتا ہے, خدا معاف کر دیتا ہے, کہہ دیتا ہے تجھے میں نے معاف کر دیا. لیکن ایک ایسا سرکش جو مستقیماً اللہ کو للکار رہا ہے, اللہ کو للکار رہا ہے, عجیب ہے. تو یہ ان فتنوں سے ہمیں بچنا چاہیے. جیسے ملحدین کے فتنے سے ہمیں ضرورت ہے بچنے کی, ان سے بھی ضرورت ہے. یہ بھی انہی ملحدین کی ایک شکل ہے. اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں, مشرک ہے. جیسے وہ مشرک ہے, یہ بھی مشرک ہے. تو یہ طبقہ لوگ جو ہے ان سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اور جیسے ابھی ہم نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا فرمان پیش کر دیا کہ سنت الہی کو پر عمل کرے, دین کو زندہ, سنت کو زندہ کریں. احیاء سنت ہی, رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دینا, یہ کام کریں. یقیناً رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. عمل ہمیں خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل, نیک عمل کی طرف دعوت دینی چاہیے. ان کو بتا دینا چاہیے کہ نیک عمل انسان کے لیے ضروری ہے. نیک عمل انسان نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کر دینا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود اپنے امام کی, جو کہ غیبت امام میں ہماری زندگی کا سلسلہ ہے, تو یقیناً ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی یاد کو دنیا میں پہنچا دے. یقیناً لوگوں کی ہدایت اسی چیز سے ہوگی, اس سے ہی انسان ہدایت کر سکتا ہے. یہ جیسے ہم اس دن بھی گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو دین کی خدمت ہے نا جی, دین کی خدمت ان چیزوں سے ہوتی ہے. فلاح اور بہبود کے لیے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انسان کام کرے. سب سے پہلا امر جو ضروری ہے, لازمی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو روایت ہے جہاں پر فرشتگان الہی نے کہا کہ اگر خدا ہمیں اجازت دے دیتا اور ہم چلے جاتے دنیا میں تو ہم کچھ کام ضرور کرتے. سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ خلق خدا تک پانی کو پہنچاتے. خلق خدا تک, جو مومنین ہے وہاں تک پانی کو پہنچانا, یہ فرشتگان الہی نے کہا ہم یہ کام ضرور کرتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر اس شخص کی مدد کرتے کہ جس کے سر پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہو کہ یہ ان کو روٹی دے گا, تو ہم اس شخص کو ضرور کوشش کرتے کہ اس کی مدد کرے تاکہ یہ اپنے اہل و عیال تک روٹی پہنچائے. ہمارے لیے سب سے بڑی ضروری اور لازمی چیز یہ ہے, یہ یونیورسٹیاں جیسے بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یونیورسٹیاں ہم بنائیں گے اور یہ بناؤ اور وہ بناؤ. یونیورسٹیاں پڑھائی بہت اچھی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اس حد میں ہونا چاہیے کہ
کم از کم جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرو. کتنے لوگوں کی آپ نے مدد کی؟ آپ جو کہتے ہو کہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداری میں یہ چیزیں تقسیم نہیں، فضول خرچی ہے، نیاز تقسیم کرنے پر بھی اشکال کرتے ہیں. یہ بتا تیرے اس قوم میں کتنے لوگ ہیں؟ چلو تو منکر عزاداری ہے، تو منکر عزاداری ہے، نیاز نہیں دیتا، عزاداری نہیں کرتا، یا کرتا بھی ہے تو ہلکے طریقے سے. تو آپ نے کتنے لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں؟ کتنے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کس قدر لوگ غربت میں. سید شہداء کی مجلس اچھی ہے، کم از کم 2 مہینے تک جو ہے لوگ آرام سے، کیونکہ اس میں کوئی امیر نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا، مساوات کا درس بھی ہے. در اہل بیت پر سب برابر ہے. وہاں پر الحمدللہ لوگ جو ہے وہ شرافت کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں. یہ دشمن خدا جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی روکنے کا سوچ رہا ہے کہ اس کو بھی روک لیا جائے، تاکہ یہ جو عزاداریوں میں پیسہ ہوتا ہے، یہ اب میں اس میں کیا عرض کروں، ٹی وی پروگرام ہے، لیکن چونکہ ان کا وہ ایک اور طریقہ ہے نا. بعض لوگ یہ عزاداری اور ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں. ان کے یہ ہے کہ لوگ خم زکوٰۃ ہے، خم زکوٰۃ کس کو دے گا؟ یہ انہی لوگوں کو خم زکوٰۃ ان کو ملتی رہے تاکہ ان کا اپنا نظام مضبوط ہو جائے. خم زکوٰۃ ویسی بھی لوگ جنہوں نے جو مجلس سے اعضا کر رہے ہیں وہ خم زکوٰۃ بھی دیتا ہے. یہ بے فکر ہو جاؤ. تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس قسم کے ظالمین، منافقین اور ان لوگوں سے بالکل بچنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں خلق خدا کو کھانا پہنچانا، خلق خدا کو دوسری چیزیں فراہم کرنا، یہ خود فرشتگان الہی نے یہ اظہار کر دیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں انسانوں کی خدمت کا موقع دیتے اور ہمیں بھیج دیتے تو ہم یہ 2 کام ضرور کرتے. خلق خدا کو سیراب کر دیتے، پانی سے پانی پہنچا دیتے ہر مومن کے گھر میں، اور کھانا پہنچا دیتے. سب سے بڑی چیز یہی ہے. انسان بھوکا ہے وہ کیا دین کرے گا، کیا دین کرے گا؟ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. آج کل کے ایک حضرت نے یہ کہہ دیا، وہ تھے، نام نہیں لوں گا، ایک ملک کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے خود فلان چیز کا استعمال نہ کیا کریں، تاکہ اس سے ہم جو ہے وہ ہم نہیں پورا کر سکتے. تو یہ لوگوں کے اوپر پریشر ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے. خلق خدا تک سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ پانی اور کھانے کو پہنچا دیا جائے، اور تاکہ وہ اگر اس حالت میں ہے کہ کم از کم پیٹ اس کا ہے، پیٹ سے وہ اس کو مجبوری نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں ہے، تو یقیناً یہ شخص یہ بندہ جو ہے وہ دین کا کام بھی کرے گا، اور دنیا میں بھی یہ شخص کامیاب ہوگا، یہ ذہنی اعتبار سے بھی قوی ہوگا. انسان نے بھوک کے وہ فاقے رکھنے ہیں نا، وہ خود رکھے، دوسرے لوگوں کے اوپر فاقے نہ رکھیں. یہ ظلم ہے. لوگوں کا یہ ہے آج کل کے حکمران خود اپنی مزے سے زندگی گزارتے، لوگوں کے اوپر فاقہ کشی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ضروری ہے. اور پروگرام کا وقت بھی تقریباً انتہا پر ہے. حجت خدا کی ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.